ایک شخص کو خواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس نمبر پر کال کریں اور اس شخص کو آپ عمرہ کروائیں۔ پہلی رات وہ خواب اگنور کر جاتا ہے، دوسری رات بھی اس کو فون نمبر دیا جاتا ہے اور اس شخص کا نام بتایا جاتا ہے کہ آپ اسے کال کریں اور اس کو عمرہ کروائیں۔ اس نے پھر بھی اتنی امپورٹنس نہیں دی۔ تیسری رات بھی یہی سیم خواب آتا، اس کو نمبر بھی یاد ہو گیا، نام بھی یاد ہو گیا۔ تو اپنے علاقے کی مسجد میں جا کے امام صاحب سے کہتے ہیں، امام صاحب یہ تیسری رات ہے، مجھے مسلسل یہی خواب آ رہا ہے، کیا کروں؟ امام صاحب نے کہا کہ خواب بھلا ہے، تو برا خواب تو ہے نہیں، کال کر لو، مل جاتا ہے تو عمرہ کروا دو۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ انہوں نے کال کی، سامنے سے ایک شخص نے فون اٹھایا تو اس نے کہا آپ فلاں ہیں؟ بولا ہاں میں فلاں ہوں۔ اس نے کہا بھائی جان میں آپ کو عمرہ کرانا چاہتا ہوں۔ بھائی آپ ہو کون؟ حقیقت یہ ہے کہ میں آپ کو نہیں جانتا اور آپ بھی مجھے نہیں جانتے، لیکن میں آپ کو عمرہ کرانا چاہتا ہوں۔ تو خواب نہیں بتا رہا۔ اگلا کہتا ہے کہ بھائی کیوں عمرہ کرانا چاہ رہے ہو، کون ہو، مجھے دیکھا بھی نہیں ہے۔ مجھے دیکھا نہیں ہے، دیکھو گے تو پھر بتانا۔ وہ بات کی بات ہے، بس آپ ہاں کہہ دو، خرچہ سب میں کروں گا، آپ نے بس عمرہ کرنا ہے۔ اچھا کروا دو بھائی، کہاں ملنا ہے؟ آپ کہاں پر رہتے ہو؟ بھائی میری رہائش تو محمود آباد 4 نمبر پر ہے، آپ شام میں وہاں پہ آ جاؤ، ملاقات ہو جائے گی۔ وقت اور مقام طے ہو گیا۔ السلام علیکم۔ ارے آئیے آئیے آئیے۔ وہ شخص پہنچا تو وہ جو خواب دیکھنے والا شخص تھا، یہ تو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اچھا اس کے لیے خواب آیا ہے۔ ہوتا ہے کسی کے لیے خواب آیا تو وہ یوں ہوگا، ایسا نیک نظر آ رہا ہوگا، مگر یہ تو بیچارہ نمازی تک نہیں تھا۔ بھائی دیکھ لیا، اب عمرہ کروانا ہے، کرواؤ گے؟ جی جی آپ کو ہی کروائیں گے۔ بڑی مہربانی آپ کی۔ پھر اس کو عمرے کے لیے لے گئے، عمرہ ہوا، طواف ہوا، اس سے کعبے کی زیارت کی، 2 رکعت نفل پڑھے، تھوڑی دیر بھی سجدے سے سر نہ اٹھے۔ جیسے ہی اس نے قریب جا کر اس کو ہلایا تو اس شخص کی روح کعبے شریف کے سامنے سجدے کی حالت میں اپنے جسم سے پرواز کر گئی تھی۔ کمال ہے، اس شخص کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ ہو کیا گیا۔ سمجھ آ رہی تھی کہ لگتا ہے کہ اس کے لیے یہی منظور تھا اور مجھے منتخب کیا گیا کہ میں اس کو یہاں تک لے آؤں، روح تو اس کی یہیں قبض ہونی تھی۔ خیر جب اس کے گھر سے رابطہ کیا گیا کہ یہ کیسا آدمی تھا، یعنی کیا کوئی سی بھلائی، کوئی سی نیکی جس نے اس کو یہاں تک پہنچا دیا، تو گھر والوں کی طرف سے پتہ یہ چلا کہ جیسا آپ دیکھتے تھے یہ تھا تو ویسا ہی جو آپ کو نظر آتا تھا، لیکن اس میں ایک عادت بہت اچھی تھی۔ یہ جب رات آتا تو اپنے گھر کے لیے کھانا لے کر آتا تھا، تو جب آتے تھے 2 تھیلیاں بناتے تھے، ایک گھر کے لیے اور ایک ہمارے پڑوسی کے لیے۔ ہمارے پڑوس میں جو خاتون رہتی تھی وہ بیوہ تھی، اس کے یتیم بچے تھے۔ تھیلی اٹھا لیجیے۔ یہ کیا کرتا کہ پہلے ان کا گھر آتا تو پہلے ان کے گھر کے باہر تھیلی رکھ کر صرف دروازہ بجا دیتا کہ تھیلی اٹھا لیجئے، اور پھر ہمارے گھر میں داخل ہو جاتا۔ تو جب وہ بیوہ عورت کھانے کی تھیلی اٹھاتی تھی نا، تو میں اس کی ایک دعا سنتی تھی، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کر، یا اللہ پاک اس کا خاتمہ اچھا کرنا۔ اور میرا حسن ظن ہے کہ اس بیوہ عورت اور ان یتیم بچوں کی دعائیں اس شخص کے کام آ گئی، اور اللہ پاک نے اس کے لیے یہ صورت بنا دی کہ اس کو مکہ پاک میں کعبے کے سامنے سجدے کی حالت میں موت آ گئی۔ اللہ۔ اچھا اس کی خوبی میں نے جو یہ پڑھی، واقعہ اتنا ہی تھا، مگر میں نے اس واقعے میں خوبی اور دیکھی کہ وہ شخص تھیلی رکھ کر چلا جاتا تھا، بے پردگی نہیں کرتا تھا، عورت کو بلا کر اس کو سامنے لا کر تھیلی نہیں دیتا تھا، جیسے ہمارے یہاں بعض اوقات پردے کی رعایت نہیں کی جاتی، تو اس سے باقاعدہ پردے کی رعایت بھی کی تھی۔ اور پھر ایک اور بات مجھے اس واقعے میں جو میں نے جو اپنے ایک سبق لینا ہوتا یہ لیا کہ اس سے کسی کو بتایا بھی نہیں تھا۔ ایک تو چپ کر نیکی، اور نیکی کے ساتھ ساتھ اتنے شرعی تقاضوں کو پورا کر کے نیکی کرنا، مگر اللہ پاک نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔